اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو عیب لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں زنا کا، بدکاری کا۔ کسی عام شخص نے کسی پارسا عورت پہ تہمت لگائی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو اسے حد قذف لگے گی۔ لیکن اگر شوہر نے کوئی مسئلہ دیکھا ہے یا شوہر کہتا ہے کہ اس کی بیوی نے ایسی حرکت کی ہے تو اس کا کیا حل ہے، کیا کیا جائے گا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، مگر اپنے آپ، وہ اپنے سوا کوئی گواہ رکھتے ہی نہیں۔ انہوں نے کوئی مسئلہ دیکھا یا وہ کہہ رہے ہیں، شوہر بیوی کے متعلق کہہ رہا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات بِاللَّهِ، تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی 4 بار اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دینا ہے۔ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بے شک وہ سچا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر کسی مرد کو دیکھتا ہے، وہ اسے قتل کر دے تو تم لوگ تو اس کو قتل کر دو گے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ کیا کرے؟ یہ تو مسئلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں جا کر پوچھو۔ حضرت عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر کسی مرد کو دیکھے تو کیا وہ 4 گواہ ڈھونڈنے کے لیے جائے یا وہ اس کو قتل کر دے، تو کیا حکم ہوگا ایسے کا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال پر سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور اس سوال کو سخت ناپسند فرمایا۔ چونکہ اللہ کا حکم ایک طرف موجود تھا کہ 4 گواہ پیش کریں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا جواب لے کر آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی جواب نہیں ملا، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمانے لگے خدا کی قسم، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود یہ مسئلہ نہ پوچھ لوں میں نہیں رکوں گا۔ وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، کوئی شوہر اپنی بیوی پر کسی مرد کو دیکھے تو اب وہ گواہ ڈھونڈنے جائے، لیکن اگر وہ اس کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، تو پھر کیا کیا جائے ایسی صورتحال میں؟ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے بارے میں آیات نازل ہو چکی ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پوچھنے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کیا تھا کہ کیا کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، ایسا مرد کیا اس شخص کو قتل کر دے؟ شوہر جو اپنی بیوی پر کسی کو دیکھے تو وہ اس کو قتل کر دیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تلوار اس کے لیے گواہ کافی ہے، لیکن پھر فرمایا نہیں، وہ بھی 4 گواہ تلاش کر کے لائے۔ پہلے فرمایا تلوار اس کے لیے گواہ کافی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یعنی وہ شخص اگر اپنی بیوی پر کسی مرد کو دیکھتا ہے اور تلوار سے اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی کوئی بدلہ نہیں ہے، کافی ہے۔ لیکن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، وہ بھی 4 گواہ لائے۔ تو علماء کرام نے یہاں وضاحت فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ اگر اس طرح لوگوں کو عام اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے، کسی کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہو جائے نا، بندہ اس کو بھی قتل کر کے کہے گا کہ میں نے اس کو ایسے دیکھا تھا۔ اب پھر کیا کرے بندہ جی؟ اس لیے منع ہی کر دے، نہیں ایسی حرکت کرنی ہے، برداشت کرو۔ اللہ، ہم لوگ بھی تو عجیب ہیں، جھوٹ ایسا باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، توبہ توبہ۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے اگلے کی بات سن کے، جب وہ منہ پہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ایسا ہے۔ توبہ توبہ، اللہ فتنے بازوں سے محفوظ رکھے جی، شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو بچائے۔ توبہ توبہ، دشمنی کچھ اور ہوتی ہے، مسئلہ بیچ میں کچھ اور ہوتا ہے، بات کچھ اور بنا کے لے آئیں گے ہیں۔ توبہ توبہ، بس جی آخرت کا خوف اگر نہ ہونا بندہ انسان نہیں بنتا۔ اللہ کا آخرت کا خوف ہے نا، بندہ بہت کچھ برداشت کر جاتا ہے، پی جاتا ہے، دفع کرو بھائی، چھوڑ۔ تو ایسی اگر اجازت مل جاتی تو کتنی قتل و غارت گری ہو جاتی ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر
مرد اپنی بیوی پر کسی کو دیکھے گواہ نہیں رکھتا تو کیا کرے؟ ظاہر اب 4 گواہ ڈھونڈنے کہاں جائے گا تو وہ تھوڑی ملے گا اس کو واپس وہاں پہ. لیکن اب یہ اس کی غیرت کا مسئلہ ہے, اس بیوی کو رکھے تو کیسے رکھیں جس کے بارے میں یہ حرکت دیکھ چکا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا, ایسا شخص کہ جس نے اپنی بیوی پر کسی مرد کو دیکھا ہو اور وہ یہ کہے کہ میری بیوی ایسی ہے, تو اس پر لازم ہے, رب نے فرمایا کہ وہ 4 بار یہ گواہی دے اللہ کا نام لے کر کہ بے شک وہ سچا ہے. اس مرد کو یوں کہنا ہوگا کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے یہ حرکت کی ہے, میں سچا ہوں. 4 بار وہ کہے گا. اور پھر 5ویں بار کیا کہے گا؟ رب نے فرمایا وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور 5ویں بار یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہے. 4 بار اپنی گواہی دے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے, میں سچا ہوں, اللہ کی قسم میں سچا ہوں. اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اپنا مسئلہ پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہی فرمایا. انہوں نے 4 بار گواہی دی. اب جب 4 بار گواہی دے چکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عویمر, آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے, اگر تم غلط کہہ رہے ہو تو اس کا اقرار کر لو. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں سچ کہہ رہا ہوں. انہوں نے 5ویں بار بھی پھر یہ کلمہ کہا. تو جب ان کی بیوی کو بلایا گیا تو اس نے بھی پھر اگلی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ, اور عورت سے یوں عذاب سزا ٹل جائے گی. حد زنا کی جو سزا ہے کہ شادی شدہ عورت ہے یا مرد ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے, تو اس کی سزا یوں ٹل جائے گی. کیسے؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ, یہ کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کا نام لے کر, وہ بھی 4 مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم وہ جھوٹا ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. وہ 4 بار کہے گی اللہ کی قسم یہ تہمت لگانے میں جھوٹا ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. 4 بار جب وہ قسم کھا لے. والخامسۃ, اور 5ویں بار یہ کہے ان غضب اللہ علیہا, یہ کہ عورت پر اللہ کا غضب ہو, ان کان من الصادقین, اگر وہ مرد سچا ہے, اگر وہ سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو. جب یہ خاتون 4 مرتبہ گواہی دے چکی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی فرمایا کہ خبردار, آخرت کا عذاب دنیا کا عذاب سے بہت زیادہ سخت ہے. تو عورت تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکی, رکی, ہچکی, اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی. تو اس نے 5ویں مرتبہ بھی یہی کلمہ کہہ دیا. حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو اسی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا رسول اللہ, اس عورت کو اب میں رکھوں تو میری تو غیرت کا مسئلہ ہے, میں اسے نہیں رکھ سکتا. اسی وقت انہوں نے 3 طلاقیں دے دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تمہیں یہ لحان کے مسائل یا اس طرح کے مسائل کون بتاتا. یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے شوہر کے بارے میں جو مسئلہ پریشانی تھی اس کو حل فرما دیا. اللہ اکبر. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا, حکمت والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مسئلہ بھی اس طرح کا درپیش ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں, جب میاں بیوی نے, اچھا اس فعل کو, یہ جو قسم مرد بھی کھاتا ہے عورت بھی, اس کو لعان کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں. لعان ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا, یعنی اس کو لعان کہتے ہیں. تو جب میاں بیوی کے درمیان لعان ہو جائے تو پھر قاضی جو ہوتا ہے جس کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہوگا وہ ان دونوں میں تفریق کر دے گا, یعنی ان کا نکاح ختم کر دے گا. پھر یہ مرد ہمیشہ ہمیشہ اپنی بیوی سے نکاح, ساری زندگی نکاح نہیں کر سکتا, یہ پھر ان میں جدائی ہو جائے گی. لیکن اگر قاضی تفریق نہیں کرتا تو تفریق نہیں ہوگی. یہ احناف کا مسلک ہے. دیگر فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ لعان کرتے ہی دونوں میں تفریق ہو جائے گی, دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بھی شرط ہے کہ اگر مرد نے بیوی پر تہمت لگائی ہے اور بیوی اس کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر شوہر پر لعان کرنا واجب ہے. شوہر نے تہمت لگائی لیکن بیوی اس کا مطالبہ نہیں کرتی کہ اس سے گواہی لی جائے تو پھر اس پر لعان کرنا واجب بھی نہیں ہے. لیکن بیوی نے مطالبہ کر دیا کہ اس نے مجھے تہمت لگائی ہے. اب تہمت لگانے کا ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص یہ کہے کہ اس کی شکم میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے. اگر وہ ایسا کہے گا تو بھی تہمت لگانے والا ہے. تو عورت اس سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس سے قسم لی جائے, اس سے لعان کروایا جائے.
اگر عورت مطالبہ کرے گی پھر وہ انکار کرے کہ نہیں میں قسم نہیں کھاتا، تو علماء نے فرمایا اس کو قید کر دیا جائے گا، جیل میں بند کر دیا جائے گا، جب تک وہ لعان نہیں کرے گا چھوڑا نہیں جائے گا، اور جب لعان کر لے گا تو پھر عورت پر واجب ہوگا کہ وہ بھی اس طرح کی 4 مرتبہ قسم کھائے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پہ اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچا ہو۔ تو اس طرح کرنے سے میاں بیوی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسلام نے یہ قتل کا درس نہیں دیا، اس کا حکم صرف اور صرف حکمران طبقے کو ہے، جہاں عدالتیں قائم ہوتی ہیں، عدل و انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ فیصلہ حل ہوگا۔ ہر کوئی شخص گھر میں بیٹھے ادھر ادھر غیرت کے نام پہ شروع ہو جائے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کوئی اگر خود کرتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔